سب سے پہلا شرک دنیا میں جو پیدا ہوا ہے نا، وہ بتوں کا پوجنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے جھکنا، ان پر نیازیں چڑھانا، ان سے منتیں ماننا، ان سے دست سوال دراز کرنا، یہ سب سے پہلا شرک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ اللہ کے بڑے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں، جن کے نام ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ فوت ہو گئے تو موت تو برحق ہے، سب پہ آنی ہے، اچھوں پہ بھی آنی ہے اور بروں پہ بھی آنی ہے۔ جب وہ فوت ہوتے گئے تو شیطان کو موقع ملا لوگوں کو گمراہ کرنے کا، تو اس نے بزرگوں کا ایک لباس اور شکل بنا کے آیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کے مختلف لوگوں سے ملا اور کہا کہ دیکھو اللہ والے لوگ سب فوت ہو گئے، ہمیں دعوت دیتے تھے، ہمیں دین سکھاتے تھے، اب ہماری کون رہبری کرے؟ تو اس لیے ابلیس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس دھوکے میں ڈالا کہ بھئی وہ اللہ والے تو فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کی ہم تمثیل، ان کے یعنی ان کی شکل کی ڈمی بنا کے اپنی مسجدوں میں رکھ لیں، جب ہم نماز پڑھنے آئیں گے ان کو دیکھیں گے، ہمیں وہ یاد آئیں گے، ان کی عبادت یاد آئے گی، تو ہمارے لیے یاد کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ عبادت تو ہم خدا کی کریں گے لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں یاد آئیں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم تو نہیں بنا سکتے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، میں بنا دوں گا تمہیں۔ تو اس نے ان کی پھر باقاعدہ اسی طرح شکلیں بنائیں۔ وہ تو ابلیس تھا، وہ تو ایک منٹ میں ہر چیز بنا سکتا تھا، اور ان کو دی، انہوں نے عبادت خانے میں رکھ دی۔ وہ لوگ یاد کرتے رہے لیکن عبادت خدا کی کرتے رہے، شرک نہیں کیا۔ اب جب وہ پہلی نسل ختم ہو گئی، نئی نسل پیدا ہوئی، ان کو اس نے کہا تمہارے بزرگ ان سے مانگتے تھے، یہ اللہ سے مانگتے ہیں، وہ آ کے اپنی درخواست ان کو دیتے تھے، یہ آگے خدا کو پہنچاتے ہیں۔ ان نے جناب ان سے مانگنا شروع کیا، ان کے سجدے شروع کیے، اس سے شرک شروع ہو گیا۔ اور یہی وہ شرک ہے جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ قبروں پہ جا کے بزرگوں کی یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان سے کہیں گے، یہ خدا سے کہیں گے۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو مشرکوں کا تھا۔ جب اللہ کہتے ہیں مجھے براہ راست پکارو، تو پھر ان کو کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے جن کو تم اپنے لیے بڑا نفع والا سمجھ رہے ہو، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، تو تمہارا کام کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے شرک کی ابتدا۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے قوم کو بڑی زور سے دن رات صبح و شام دعوت دی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم باز نہ آئی۔ 950 سال تک اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی۔ یہ 950 سال حضرت نوح کی عمر نہیں ہے، حضرت کی عمر 1050 سال ہے۔ یہ 950 سال مدت ہے دعوت کی، تبلیغ کی، چونکہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور پھر کشتی کے نجات کے بعد بھی 50 سال آپ زندہ رہے، تو اس لیے آپ کی عمر جو ہے، اور پہلے زمانے میں عمر بڑی طویل ہوتی تھی، 2000 سال، 3000 سال، 1000 سال۔ اسی لیے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں کی عمر اتنی عمر تھی، انہوں نے 1000 سال عبادت کی، ہماری عمر تو 60 سال ہے، 70 سال ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 80 90 100 پہ پہنچا، تو ہم ان کے مقابلے پہ کیا عبادت کریں گے؟
ایک آدمی 1000 سال نماز پڑھے، ایک آدمی 100 سال نماز پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، آپ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں، ہم ان کو سال میں ایک رات دیتے ہیں لیلۃ القدر کی، ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ تو اب آپ کی امت کی عمر چھوٹی جو ہے کہ ہم نے ان کو عظیم نعمت دے دی ہے۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، کیا تم اللہ کے سوا نعوذ باللہ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اب ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے قوم کے، وہ کہنے لگے وہ لوگوں ان کی بات نہ سنو نوح علیہ السلام کی، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم۔ انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، بس یہ نعرہ دے کے خود بڑا بننا چاہتا ہے، ورنہ اس کی بات نہ سنیے، تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اللہ کا فرشتہ ہوتا، نبی ہوتا تو نوری ہوتا، نبی ہوتا تو اللہ کے فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوتے، بندے کو کیوں نبی بنایا؟ تو وہ لوگ جو تھے وہ بشریت کو تو مانتے تھے لیکن نبوت نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں انبیاء یہ بشر ہیں لیکن نبی نہیں ہے، کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جاہل کیا کہتے ہیں نبی تو ہیں بشر نہیں ہیں، پتہ نہیں فرق کیا ہے دونوں میں۔ وہ کہتے ہیں بشر ہے نبی نہیں، یہ کہتے ہیں نبی تو ہے لیکن بشر نہیں، اور دونوں گمراہ ہو گئے۔ اصل کامیاب لوگ وہ ہیں جو اللہ کے انبیاء کو بشر بھی مانیں اور نبی بھی مانیں۔ یرید ان یتفضل علیکم، ان کا مقصد یہ تھا کہ یترفع علیکم، وہ تم پہ بڑائی کرنا چاہتا ہے، ویتعاظم بدعوی النبوۃ، نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بڑا بنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ فَكَيْفَ أُوحِيَ إِلَيْهِ دُونَكُمْ، اللہ نے اس کی طرف کیوں وحی کی اور تمہاری طرف نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اللہ نے فرمایا بدبختو ہم چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے، لیکن تم فرشتوں کی بات کیسے سمجھتے؟ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، تم کہتے جی تمہیں تو بھوک نہیں لگتی، ہم تو بھوک کے روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ چاہے تو وہ اگر زمین میں ملائکہ رہتے، فرشتے بھی نبی بھی ملائکہ میں سے آتے، جب نیچے انسان ہے تو نبی بھی انسانوں میں آئیں گے۔ اَيْ لَوْ أَرَادَ أَن يَبْعَثَ نَبِيًّا لَبَعَثَ مَلَكًا مِّنْ عِندِهِ، اگر اللہ چاہتے نبی تو فرشتوں کو بھیجتے۔ وَلَمْ يَكُنْ بَشَرًا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا أَيْ بِبِعْثَةِ الْبَشَرِ فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادے سے بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی انسان جو ہے وہ نبی ہو۔ يَعْنُونَ بِهَذَا أَسْلَافَهُمْ وَأَجْدَادَهُمْ بِالدُّهُورِ الْمَاضِيَةِ، صحابہ کا زمانے میں جو ان کے باپ دادا گزرے وہ کہ ان میں بھی کوئی نہیں نبی آیا۔ ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، نعوذ باللہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے اس بندے پر جن ہے، انتظار کرو جب موت آئے گی بات ختم ہو جائے گی۔ اے مجنون فیما یزعمہ من ان اللہ ارسلہ الیکم واختصہ من بینکم بالوحی، ہے یہ جنون ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا ہے۔ فتربصوا بہ، انتظار کرو ریب المنون موت کا، واصبروا علیہ مدۃ حتی تستریحوا منہ، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو بات بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ خبر دیتے ہیں کہ اب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے میری مدد فرما ان ظالموں پر، کما قال مخبرا فی الآیت، فدعا ربہ، اللہ کو پکارا
انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میری مدد فرما۔